کی خیر خواہی کرے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ اگر آپ نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سابقہ گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتا، میں ساری زندگی کے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کے گناہوں کو میں نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں، وہ ساری زندگی کے گناہ نیکیاں بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی توبۃ النصوحہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی آپ نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، جو کافر لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دعا کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، بیٹے کے آپ طلبگار ہیں، اللہ سے دعا کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اس انداز کے ساتھ، وہ کہتے یا اللہ لوح محفوظ تیرے پاس ہے، یا اللہ تو اس کے اندر چینجنگ بھی کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، یمحو اللہ ما یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو لکھا رہنے دیتا ہے۔ تو حضرت عمر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے یا اللہ تو مٹا بھی دیتا ہے تو لکھ بھی لیتا ہے، یا اللہ تو اس میں چینجنگ کرتا رہتا ہے، یا اللہ اگر تو نے فلاں چیز میری قسمت میں نہیں بھی لکھی ہوئی تو یا اللہ تو نے کون سا جبرائیل یا میکائیل سے پوچھ کر لکھنی تو یا اللہ تو اسے لکھ دے۔ آپ بھی اس انداز سے اللہ سے دعا کیا کرے یا اللہ اگر میری قسمت میں بیٹا نہیں بھی لکھا ہوا تو یا اللہ تو نے کون سا جبرائیل سے پوچھنا ہے یا میکائیل سے پوچھنا ہے تو یا اللہ تو اپنی رحمت کر دے، لکھ دے، یا اللہ تو اس میں تبدیلی تو کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی قاتل 99 رجلا، ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ اس نے کسی راہب سے، درویش آدمی سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں آپ کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ فقاتل، اس آدمی کو بھی قتل کر دیا، 100 کا عدد پورا کر دیا۔ اس کے بعد وہ کسی عالم بندے کے پاس گیا، کہنے لگا یار میں نے اس طرح 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا بالکل آپ کی توبہ ہے، فلان نیک لوگوں کی بستی، آپ ادھر چلے جائیں، ان لوگوں کے ساتھ رہیں آپ جا کر، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا ملک الموت آیا، اس کی جان کو قبض کر لیا، راستے میں فوت ہو گیا۔ فجاءت ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، ادھر سے رحمت کے فرشتے آ گئے، اسے جنت میں لے کر جانا ہے، عذاب والے فرشتے آ گئے، اسے جہنم میں لے کر جانا ہے۔ ابھی تو اس نے کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ زمین کو ماپ لو، جو فاصلہ اس نے طے کیا ہے اگر وہ زیادہ ہے اور جو رہ گیا ہے اگر وہ تھوڑا ہے تو جنت والے فرشتے اسے جنت میں لے جائیں، اور جو فاصلہ اگر اس نے طے کیا ہے وہ تھوڑا طے کیا ہے، جو رہ گیا ہے اگر وہ زیادہ ہے تو جہنم کے فرشتے اسے جہنم میں لے جائیں۔ اب حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو فاصلہ اس نے طے کیا تھا وہ تھوڑا تھا، جو رہ گیا تھا وہ زیادہ تھا۔ اب جہنم کے فرشتوں نے اسے جہنم میں لے کر جانا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے پر چل پڑتا ہے تو کبھی ہم اسے اسی طرح نہیں چھوڑا کرتے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو وحی کی، أَن تَبَادِ، اس زمین کو اللہ نے کہا کہ آپ پھیل جاؤ، اور دوسری زمین کو اللہ نے کہا کہ آپ سکڑ جاؤ۔ جب انہوں نے اس کی پیمائش کی تو جو سفر طے کیا تھا وہ ایک بلش زیادہ نکلا، جو رہ گیا تھا وہ تھوڑا نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اسے اللہ تعالیٰ کی جنت میں لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مومن آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ 100 بندوں کا قاتل تھا تو عمر بھائی توبہ بھی کی نہیں تھی، توبہ کا ارادہ تھا، توبہ کے ارادے سے دوسری بستی میں جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ابھی اس نے ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی طور پر توبہ کرنے کی، توبہ کی 4 شرطیں، آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ پہ شرمندہ ہو اور اللہ سے وعدہ کرے یا اللہ دوبارہ کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا،
اور ایک کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ. اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کر دے, اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے, تو جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی طور پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.